आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में कारोबार मईशत से मुताल्लिक़ बहुत ही नेगेटिव खबरें सुनने को मिल रही हैं। ज़माना भी ऐसा है और बहुत ही मुश्किल वक्त है इस वक्त, मईशत के हवाले से और फिर मुल्क में होने वाले उस कारोबार के हवाले से भी जो कि ख़ास तौर पे सरकारी मिल्कियत में होता है। इन्हीं में इसी हवाले से एक तशवीशनाक खबर सामने आई है और उसके मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO इस वक्त शदीद बदतरीन बल्कि अपनी तारीख के माली बहरान पर खड़ी है। PSO के डिफ़ॉल्ट होने की बातें भी हुई है और PSO को दिवालिया होने से बचाने के लिए 30 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। हुकूमत एक ग्रांट मंजूर कर रही है और शहबाज हुकूमत ने इन 30 अरब रुपयों के लिए FBR को अवाम पर नए टैक्स लगाने का हुक्म दिया है। ये खबरें आज आई हैं, गोया सरकारी नाअहलियों नाक़िस पॉलिसीज़ का मलबा बिल आखिर अवाम पे डाला जाएगा। ये पेशरफ कल इतवार की तातील के रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल की सरबराही में ECC के हंगामी इजलास के बाद सामने आई। दरअसल PSO के रियासती कॉरपोरेशंस पर रिसीवेबल्स यानी कि काबिल वसूली रकम 600 अरब रुपए से ज़ायद हो चुकी है। सिर्फ सुई नॉज़ल गैस पर PSO के 340 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं और वसूलियों में ताख़ीर के बाइस PSO की लिक्विडिटी ख़त्म हो चुकी है, उसके पास अब सरमाया नहीं है। PSO की इस माह की अदायगी और वसूलियों का फ़र्क 110 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। नतीजतन PSO के पास आलमी मंडी से पेट्रोलियम मसनूआत और LNG ख़रीदने के लिए पैसे नहीं, जिससे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की क़िल्लत और एनर्जी सप्लाई चेन भी मुतासिर होने का ख़दशा है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने हुकूमत में आने से पहले बल्कि एक हफ़्ते पहले तक PSO के सरकारी कॉरपोरेशन में सैकड़ों अरब रुपए फंसे होने का दावा किया था, लेकिन बहरहाल अब हुकूमत में आने के बाद शहबाज हुकूमत और ख़ुद मिफ्ताह इस्माइल कई हफ्तों तक पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ा सके। उसके सियासी वजूहात थे, मगर इसकी भारी कीमत PSO और दूसरी सरकारी कॉरपोरेशन एनर्जी से मुताल्लिक़ सरकारी कॉरपोरेशन अदा कर रही। वक्त बदला और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर अनान इख्तिदार शहबाज शरीफ और ख़ुद मिफ्ताह इस्माइल साहब के पास आ गया और उसके बाद जो PSO की सूरत हाल है कंगाल होने के करीब है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात में एक और अहम वजह महंगी LNG सस्ते दामों को बेचना है। महंगी LNG ख़रीदती है, सस्ते दामों बेचना पड़ती है। ओगरा ने 2 महीने से गैस की कीमतें बढ़ाने की समरी भेजी हुई है, लेकिन हुकूमत सियासी फैसला करने में टाल मटोल से काम ले रही है और बिलाखिर PSO का भट्टा बैठ गया है। अहम बात यह है कि हालिया दिनों में निजी बैंकों ने PSO को कर्जे देने से माजरत कर ली। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 248 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से PSO की LC खोली और सिर्फ पिछले महीने तकरीबन 60 अरब रुपए के LCs रिटायर करने में PSO को 18 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ बात यह है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस के लिए नया फार्मूला मुतारिफ कर दिया है, जिसके तहत 248 रुपये फ़ी डॉलर के रेट से ख़रीदे गए तेल की औसत कीमत 225 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो किसी सूरत से भी कारोबार या किसी भी सूरत से कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन जो कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सूरत हाल सही नहीं सकती और इसका नतीजा यही निकलेगा कि वो कंगाल हो जाएगी, वो दिवालिया हो जाएगी, वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, जो कि वही थ्रेट है जिसका सामना अब इस वक्त PSO कर रहा है। PSO समेत पाकिस्तान की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को एक जानिब रुपए की तारीखी बेकदरी का सामना है तो दूसरी जानिब हुकूमती पॉलिसीज़ ने OMCs के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इस पूरी सूरत हाल के बारे में हम आपको दिखाते हैं तफसीली रिपोर्ट अपने नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम से। मुल्क में तेल मसनूआत के बड़े रिटेलर्स जिन्हें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी कहा जाता है, इनकी माली हालत पतली हो चुकी है। तवानाई के शोबे में ज़ेर गर्दिश कर्जे 2500 अरब रुपए से तजावुज़ कर जाने के बाइस पहले ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रकम की किल्लत की शिकार थीं। ऑयल सेक्टर पर जलती पर तेल का काम ये हुआ कि मुल्की मईशत के डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मंडलाने के बाइस निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की LC पर गैर मुल्की बैंकों ने थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन मांगना शुरू कर दी है। इसके अलावा डॉलर की फराहमी कम होने के बाइस मुकामी बैंकों की जानिब से मार्केटिंग कंपनियों को अमरीकी करेंसी के लिए प्रीमियम यानी इजाफी रकम भी देना पड़ रही है। आलमी सतह पर खाम तेल की बढ़ती कीमतों के खदशे के पेश नज़र इन कंपनियों ने ऑयल इंपोर्ट भी बढ़ा दी, जिससे इनके बैंकों से मजीद कर्ज लेने की गुंजाइश
काफ़ी कम रह गई। गवर्नमेंट की कोशिश ये थी कि क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस शायद मज़ीद बढ़ जाएं, तो उन्होंने बेसिकली जो है हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मैनेज करने की कोशिश की, जो कि मेरे नज़दीक बुनियादी वजह बनी है पाक रुपये की डिवैल्यूएशन की भी। हम हिस्टोरिकली देखा जाए आपका 10-15 दिन से ज़्यादा की एवरेज कभी भी स्टोरेज नहीं रखते हैं। इस दफ़ा 60 दिन की इन्वेंट्री अगर मैनेज हो रही है, तो वो उसकी वजह से मेरे अपने हिसाब से पूरी आपकी साइकिल हिल गई है। रुपये भी डिवैल्यू काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गया है, और साथ साथ आपका देखा जाए इन्वेंट्री लेवल भी बढ़ गया, जिसकी वजह से OMCs को भी प्रॉब्लम हो रही है लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। बदकिस्मती ये हुई कि हुकूमत ने 15 रोज़ के लिए तेल मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए फार्मूला ही बदल दिया। 15 जुलाई से 27 जुलाई 2022 के दरमियान मुख्तलिफ कंपनियों और रिफाइनरीज ने तेल मसनूआत की दरामद के लिए जिस रेट पर डॉलर लिए वो 210 से 236 रुपए तक था, जबकि जुलाई में किसी बैंक ने तो डॉलर 248 रुपए के हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनी को तेल मसनूआत की खरीदारी के लिए फरोख्त किए। लेकिन सरकार ने अगस्त के लिए तेल मसनूआत की कीमत तय करने के लिए औसत रेट 225 रुपये मुकर्रर किया। एनर्जी उमूर के माहिरीन के मुताबिक अगस्त के लिए पेट्रोल सस्ता होने के बजाय महंगा होना चाहिए था, लेकिन नए फार्मूले के तहत हुकूमत ने फ़िलहाल मार्केटिंग कंपनियों पर बोझ डाल दिया। इस दफ़ा एक और चेंज जो हुकूमत ने फोर्टनाइटली प्राइसेस में किया है वो एक्सचेंज रेट का है। लास्ट डे क्लोजिंग का एक्सचेंज रेट जो है फोर्टनाइटली प्राइसेस में यूज़ होता है, जबकि इस दफ़ा हुकूमत ने जो है वो एवरेज एक्सचेंज रेट को यूज़ किया है। इसका बुनियादी मकसद जो नज़र आता है वो ये है कि हुकूमत ने एक्स रिफाइनरी प्राइसेस को जो है वो कम से बढ़ने देना था और उसका इम्पैक्ट जो है वो जनरल पब्लिक तक पास ऑन करना था। बट इसके अगेंस्ट जो रिफाइनरीज और OMC हैं वो जो है वो एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे जो है वो आ गई हैं। माहिरीन के मुताबिक एक बहुत बड़ा मसला पावर सेक्टर से वसूलियों का भी है। मार्केटिंग कंपनीज ने पावर सेक्टर की तलब के लिए जो फर्नेस ऑयल और महंगी LNG खरीदी, इसकी बिजली घरों से ताख़ीर से वसूली भी इनकी माली मुश्किलात को बढ़ा रही हैं। ऑगरा की जानिब से गैस की कीमतों की समरी हुकूमत को भेजे 50 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर हुकूमत की जानिब से अब तक गैस की कीमतों को बढ़ाने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। PSO समेत मुख्तलिफ कंपनियाँ RLNG दरामद करती हैं, जिसकी वसूली सुई सदन और सुई नौदन से की जाती है। अगर गैस की तरसीली कंपनियों के लिए टैरिफ का फैसला खटाई में पड़ा रहा तो कैसे ये कंपनियां PSO और दीगर कंपनियों को अदायगियाँ कर सकेंगी, जबकि ये IMF की शर्त। बहुत अहम मौजू है, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं समीउल्लाह तारिक, एनर्जी उमूर के माहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब। ये बताइएगा कि PSO का मैंने कभी नहीं सुना कि कंफर्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो प्रेशर में नहीं है, वो बहुत ही रन अगेंस्ट टाइम उनका चल रहा होता है उनके फाइनेंशियल्स के हवाले से। लेकिन इस दफ़ा ये जो सूरत हाल है जिसमें कि एक SOS किसी वो कॉल दे रहे हैं, एक बिल्कुल डिफ़ॉल्ट किसी सिचुएशन हो रही है, पहले तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि इस वक्त कितनी प्रिकेरियस सिचुएशन है PSO की। देखिए, डेफिनेटली पोजीशन नाजुक है। जब भी हुकूमत ने जो है एमरजेंसी ECC बुला के जो है 30 अरब एडिशनल रिलीज़ किए। इसके अंदर देखिए 3-4 चीज़ें थी। एक तो ये कि अगर आपने देखा हो अप्रैल में जब पेट्रोल की प्राइसेस हुकूमत ने नहीं बढ़ाई थी, उस वक्त हमारी कंजम्पशन जो है वो ऑल टाइम हाई लेवल पे आ गई थी डीजल वगैरह की। तो एक तो आप देखिए ऑफ टेक बहुत बढ़ गया, पीछे से प्रोडक्ट की प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, ऑल टाइम हाई पे डीजल की कीमत बहुत ज़्यादा थी, पीछे से डॉलर्स में प्रोडक्ट प्राइस। तीसरा, यहाँ पे डिवैल्यूएशन की वजह से रुपए में कीमत और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, जो कि थी नहीं। तो PSO की इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट LCO की बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको लिक्विडिटी का क्रंच बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। वो इम्पैक्ट हमने कुछ LCO की फॉर्म में देखा कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई, कन्फर्मेशन में कुछ हुई, और कुछ जो है अब हुकूमत इसको लिक्विडिटी दे के कुछ ना कुछ इसका अजाला करने की कोशिश कर रही है। तो अब ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है और इतना ये कि बहुत ही नाजुक सूरत हाल हो गई, तो इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या रही जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया? देखिए, ओवरऑल तो अगर आप देखें तो जनरली हमें ओवरऑल तो एक कंजर्वेशन पे काम करना चाहिए था, जो कि इस हुकूमत ने उस तरह से नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। यानी वर्क फ्रॉम होम या स्मार्ट लॉकडाउन्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो वर्क फ्रॉम होम की तरफ करें, रिमोट वर्किंग करें, सरकारी दफ्तरों को भी रिमोट वर्किंग पे ले जाएं। ये करना चाहिए था मेरा ख्याल है शुरू में ही, उस पर काम नहीं हुआ, कंजम्पशन हमारी ज़्यादा रही। दूसरा ये कि अप्रैल टू जून हमारा जनरली एग्रीकल्चर का पीक डिमांड सीज़न होता है, वहाँ पे जो है हमारी कंजम्पशन डीजल की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सोइंग के लिए ट्रैक्टर वैक्टर चलाने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जो है डिमांड ज़्यादा थी। अप्रैल में हमारी कंजम्पशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ गई बिकॉज प्राइस बहुत नीचे थी।
اس کی وجہ سے جو ہے کچھ ایسا خطرہ تھا کہ کچھ اسمگلنگ بھی ہوئی، اس کی انٹری فنش ہوئی۔ تیسرا جو ہے وہ اوگرا نے ٹریڈرز کو، او ایم سیز کو کچھ مارجن زیادہ بھی دیا تھا، کیونکہ اس وقت ڈیزل کی قیمت اتنی زیادہ تھی اور ڈیزل کی شارٹیج تھی، تو وہ پریمیم کی مد میں کچھ مارجن زیادہ دیا تھا، وہ بھی یہاں پہ آیا۔ چوتھا، ریفائنریز نے بھی رن ریٹ زیادہ کر دیا، کیونکہ اس وقت مارجن زیادہ تھا، تو کچھ انہوں نے بھی کوشش کی کہ ریفائنری زیادہ چل جائے۔ ملک کا تو اس کے اندر فائدہ تھا، کیونکہ جتنا آپ پروسیس لوکل کریں گے اتنا مارجن میں آپ کے پیسے بچیں گے۔ تو یہ اوور آل فیکٹرز نے کنٹریبیوٹ کیا۔ کچھ مجھے لگ رہا ہے ٹائمنگ کا ڈفرینس بھی آیا، کیونکہ جو اسٹیٹ بینک نمبر دے رہا ہے 3.3 ملین ٹن کا، وہ کچھ انڈسٹری کے حساب سے کچھ زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے کچھ مئی کے کارگو جو ہیں جو بالکل اینڈ کے ہوں گے، وہ شاید جون میں اس کی پیمنٹس ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پریشر ہمیں جون میں فیل ہوا ہے پیمنٹ میں، اور جولائی میں پریشر آ رہا ہے، کیونکہ وہ ایل سی کا سائیکل یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے اوور آل سچویشن اس طرح نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ کہ فیکٹر تھا کہ جو یوزلی ہمارا اسٹوریج ہوتا ہے، یا جو جتنا ہم اسٹور کرتے ہیں فیول، اس سے کہیں زیادہ ہم نے پرہیپس یہ کہا گیا کہ 2 ہفتے 3 ہفتے کا ہمارے پاس اسٹوریج ہوتا ہے، جبکہ ہم نے جو ہے وہ کوئی 2 مہینے کا رکھا، اور شاید پینک تھی گورنمنٹ یا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور پھر جس کی وجہ سے پریشر آیا، روپی پہ بھی پریشر آیا، اور پھر یقینی طور پہ اس سے جب روپی سے پریشر آیا تو پھر پورے ماحول پہ اس کا پریشر آیا۔ تو یہ فیکٹر آپ نے نوٹس کیا؟ دیکھیں جی بالکل، یہ جو ڈیز میں جو کور بتا رہے کہ 60 ڈیز کا کور ہو گیا یا 45 ڈیز کا سرٹن کیٹیگریز میں، وہ دیکھیں کور کیلکولیٹ ایسے ہوتا ہے کہ نمبر آف ٹنیج اور ڈیوائڈ بائی کنزمپشن۔ ہماری کنزمپشن ایکچولی جو ہے بہت ہی زیادہ ڈراپ ہو گئی جولائی میں اور اگست میں۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک تو بارشیں ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو گئیں، کچھ جو ہے عید کی چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو گئے، اور کچھ اوور آل سلو ڈاؤن آیا، اور کچھ جو ہے وہ آف ٹیک اس لیے گھٹ گیا کہ لوگوں نے پہلے سے لے کے خریدا تھا جون میں، کہ جولائی میں قیمت جو ہے وہ مطلب بڑھنے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے یہ 3-4 چیزیں ایگریویٹ ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ پوزیشن ہمیں جو ہے ایسی لگنے لگ گئی۔ حالانکہ میرا خیال ہے اگست میں دوبارہ جو ہے ڈیمانڈ واپس تھوڑی سی جو ہے وہ بڑھے گی، تو یہ سٹاک کا لیول بھی دوبارہ نیچے آ جائے گا۔ یس، ہمیں اوور آل پیٹرولیم کنزرویشن پہ کام کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے یہ پریشر روپی پہ بھی اور اکانومی پر بھی جو ہے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے۔ بہت شکریہ سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کلائمیٹ چینج نے پاکستان کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ پورے ملک میں بارشوں نے بہت تباہی مچائی ہے، اور پورے ملک میں بارشیں 100% سے زیادہ ہوئی ہیں، 200% سے بھی زیادہ ہوئی ہیں جو ایوریج ہوتی تھی، اور اس سے بڑی تباہی مچی ہے۔ یہ تو ہوا، آگے اب کیا ہونے والا ہے سب آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پوری قوت سے کلائمیٹ چینج پاکستان پر اثر انداز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سال غیر معمولی بارشیں ہوئیں اور پورے ملک میں تباہی مچی۔ پنجاب، سندھ، کے پی، بلوچستان، چاروں صوبوں میں بارشوں سے سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں، ہزاروں افراد بے گھر ہوئے۔ پاکستان میں پچھلے ماہ مجموعی طور پر اوسطاً 180% زیادہ بارش ہوئی۔ پاکستان میں جولائی میں اوسط بارش 63 ملی میٹر ہوتی ہے، تاہم اس سال جولائی کے مہینے میں اوسط 178 ملی میٹر بارش ہوئی۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ساتھ پاک فوج کے جوان ریسکیو آپریشنز کر رہے ہیں۔ تباہی بلوچستان میں مچی۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سیلابی ریلوں کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 136 اموات ہو چکی ہیں۔ سیلاب سے تقریباً 600 کلومیٹر سڑکیں اور 2 لاکھ ایکڑ زرعی زمین کو شدید نقصان بھی پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ صوبے میں 7 ڈیمز، 16 پل متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان کا سندھ اور پنجاب سے بھی زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ 2 روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان پہنچے اور حالات دیکھے، اور محکمہ موسمیات اب یہ کہتی ہے کہ بلوچستان میں جولائی کے مہینے میں اوسط 30 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جبکہ اس سال جولائی میں اب تک 163 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، جو کہ 450% زیادہ ہے۔ سندھ میں بھی بارشوں اور سیلاب سے 104 افراد جہاں سے گئے ہیں، جبکہ اندرون سندھ سینکڑوں گاؤں سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ 18,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، اور جولائی میں سندھ میں اوسطاً 60 ملی میٹر کے بجائے 245 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، یعنی پچھلے ماہ سندھ میں 308% زیادہ بارش ہوئی۔ پنجاب میں بھی حالات مخدوش ہیں، جہاں بارشوں اور سیلاب سے گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران 85 افراد کی جان گئی ہے، 11,000 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ سیلاب سے 4 لاکھ ایکڑ سے زائد کا رقبہ زیر آب آیا، فصلوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ پنجاب میں جولائی کے مہینے میں ہونے والی اوسط بارش سے 116% زیادہ بارش ہوئی ہے۔ اس طرح کے پی میں بارش نے 90 جانیں لیں اور 4,000 کے قریب مکانات کو نقصان پہنچا، سڑکیں اور ہزاروں ایکڑ پہ پھیلی ہوئی فصلیں بھی
तबाह हुई हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में ख़तरनाक अमराज फैलने का ख़तरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई की तरह इस माह में भी पाकिस्तान भर में तवक्कुआत से ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदार सरफराज साहब। ये बताइएगा कि एक ओवरऑल बहुत ही एक्सेप्शनल गैर मामूली बारिशें हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और कुछ क्या इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये थम जाए, कुछ में अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में इसका ज़्यादा हम प्रेशर देखें, तो अब क्या होने वाला है फ्यूचर अभी आइंदा चंद हफ्तों में और महीनों में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मानसून हमारे यहाँ जैसे कि 3 महीनों पर मुश्तमिल होता है, जुलाई से लेकर सितंबर के एंड तक, और ख़ासकर सितंबर के मिड तक तो तकरीबन एक्टिव फेज़ ऑन एंड ऑफ रहता है मानसून का। तो जैसे कि आपने ज़िक्र किया जुलाई में बहुत गैर मामूली बारिशें हुई हैं, और अगर हम जैसे आपने ज़िक्र किया कि 308% सिंध में ज़्यादा हुई, 450% बलूचिस्तान में ज़्यादा हुई, 116% पंजाब में, और इस तरह 30 से 32% KP और GB के इलाकों में ज़्यादा हुई मामूल से बारिश। इसी तरह अगस्त की भी यही सिनेरियो है, इसलिए कि जो पाकिस्तान की रेनफॉल मानसून की और पूरे साउथ एशिया की मानसून की रेनफॉल को जो फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स और फिर इंडियन ओशन के टेम्परेचर्स ईस्टर्न और वेस्टर्न एंड के, तो ये दोनों फैक्टर्स अगस्त के महीने में भी अगस्त के एंड तक इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसलिए जो आउटलुक डिपार्टमेंट ने PMD ने इशू की है उसमें यही कहा गया है कि अगस्त का महीना भी ऐसे मामूल से ज़्यादा बारिशें देखने को मिलेंगी इसमें भी। और अभी आपने पूछा कि आने वाले दिनों में तो 4 से एक और स्पेल दाखिल होगा। ईस्टर्न जो पट्टी है पूरी इसमें, यानी लाहौर और नीचे साहिवाल और इसके नीचे मुल्तान, भावल नगर से होते हुए सिंध और फिर ईस्टर्न बलूचिस्तान और सदरन बलूचिस्तान, तो ये स्पेल चलेगा 4 से 8 तक। फिर कोई एक आध दिन का या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन 2 दिन का उसमें कुछ ब्रेक होगी। ब्रेक से मुराद ये कि फिर भी बारिश ऑन एंड ऑफ हल्की बारिश होगी, लेकिन फिर 10 से ऑनवर्ड एक और हैवी स्पेल आता हुआ दिखाई दे रहा है 10 अगस्त या 11 अगस्त के बाद। तो उसके नतीजे में दोबारा से बहुत तेज़ बारिश। साहब के कराची का आउटलुक क्या है? क्योंकि कराची में जुलाई के महीने में बहुत ही गैर मामूली बारिशें हुई हैं, तो और जाहिर है कि उसकी अपनी तबाही भी बेपनाह मची है। तो आइंदा का आउटलुक क्या है अगस्त के महीने में, पर्टिकुलरली कराची के हवाले से? जी कराची में भी जो आने वाला स्पेल है, जैसे 5 अगस्त से लेके 6, 7 या 8 अगस्त तक ये चलेगा, लेकिन ये इतना हैवी स्पेल नहीं है, जनरली लाइट और मॉडरेट स्पेल है। लेकिन इससे अगला स्पेल जो है जो 11 अगस्त के बाद मुतवक्के है, यानी बिलखसूस 12 से लेके 14 अगस्त तक, वो तेज़ स्पेल है दोबारा। जैसे कि पिछले हमने जुलाई के महीने में 3 हेवीएस्ट स्पेल देखे, तो आलमोस्ट उसी तरह का स्पेल एक फिर आता हुआ दिखाई देता है अगस्त के जो वस्त अगस्त के जो दिन हो गए 12 से लेकर 14 या 15 अगस्त तक। तो दोबारा से खदशा है कि उसी तरह की अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है, और ज़ाहिर है कि ये स्पेल और इसके बाद फिर अगस्त के तीसरे हफ्ते में एक और स्पेल भी मुतवक्के हो सकता है। तो इस लिहाज से अगस्त का ओवरऑल पूरा महीना ही तकरीबन बेटर देन नॉर्मल या बेटर देन एवरेज जो होती है उसी तरफ ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरदार सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। कराची के हवाले से कहते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते के आखिर में एक मॉडरेट किस्म का स्पेल आएगा, फिर दूसरे हफ्ते में 11 से 14 तक सख्त स्पेल आएगा, फिर तीसरे हफ्ते में फिर बारिश होगी। गोया कि अगस्त का महीना भी ऑन एंड ऑफ तेज़ बारिशें होती रहेंगी कराची में। जुलाई जैसी बारिश भी हो सकती है अगस्त के दूसरे हफ्ते में। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना था। ये मेट्रोलॉजिस्ट, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ थे। सिंध में मजमूई तौर पे बहुत बारिशें हुई हैं, और जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हुई और आइंदा भी लगती है। सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ दादू, और वहाँ के एक बड़े इलाके में, इस दादू के इलाके में, जो कि सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला का आबाई हल्का भी है, तबाह कुल सूरत हाल है। उसकी तफसील हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर की इस रिपोर्ट में। जिंदगी आसान तो पहले भी ना थी, मगर अब बदतर हो चुकी है। सिंध के ज़िले दादू में सैलाब से मुतासिर ये ख़वातीन अपने बच्चों की भूख के सामने बेबस हैं। दस बच्चों के लिए बमुश्किल 1 रोटी और थोड़ी सी प्याज की चटनी का बंदोबस्त हो सका है।
हालिया बारिशों के बाइस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हलके में आने वाले सैलाब ने पीर लाखू गांव के इन मकीनों से 2 हफ्ते पहले घर छीन लिए और वो जाने बचाकर FB बचाओ बंद पर आ गए। कोई भी नहीं आया था पूछने वाले की। अच्छा। हाँ, ये किसका इलाका है? ये मुराद शाह का, मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध साहब का इलाका है। आप देखता है सामने गया था अभी यार, देखता हूँ तो ऊपर जाएगा पर वो नहीं आया, उठा गया हेलीकॉप्टर में? हेलीकॉप्टर में गया था चिन्नी गायशा इस साइड पे। आप लोगों ने सोचा कि हमारे पास भी आ गया। हाँ। हम सारा इधर खड़े था, आप देखता है इधर बैठेगा, वो नहीं बैठा, वो चला गया। आया ही नहीं? नहीं आई नहीं। उसका कोई नुमाइंदा, कोई आदमी? नहीं, कोई कुछ भी नहीं आया। कीरथर के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों ने इस इलाके के सैकड़ों देहात को मलिया मेट कर दिया। ज़मीनी रास्ते कट चुके हैं और लोग बेयारो मददगार फंसे हुए हैं। हम ये गांव के करीब पहुंच गए। इसका गांव का नाम है केची शाहानी और यहाँ कई घर हैं। पानी में घिरा हुआ गांव है और इस पानी ने, सैलाब के पानी ने इस गांव को भी कई हिस्सों में बांट दिया है। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाले हिस्से हैं उसमें लोग बैठे हुए हैं। अभी अंदर हम चलते हैं गांव में और देखते हैं कि ये लोग किस हाल में हैं। अच्छा, ये आपके जानवर हैं, तो इन जानवरों का चारे वारे का क्या है? सही का सहूलत को नहीं, चारे वारे कोई को नहीं, जो अपना बहुत देंदा पे, हम कट देंदा पे। ये आपका कमरा है, वो कमरा उठ गया पानी में। अच्छा, ये गिर गया? बरसात में गिर गया। सैलाब ज़दगान को पीने के लिए सिर्फ सैलाब का पानी ही दस्तयाब है। ये पानी आप पीते हैं? हाँ बाबा, सैलाब का पानी? हाँ बाबा, सैलाब का। अच्छा, इसका तो रंग ही अम्मा तब्दील हो गया। हाँ बाबा। भूख के साथ बीमारियों ने भी यहाँ डेरे डाल दिए हैं, लेकिन मकामी इंतज़ामिया का दावा है कि सैलाब ज़दा इलाके में हालात बेहतर हो रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई है काछों में, क्योंकि पानी उतर गया है। सारा मसला पानी का होता है, वो रेला या वो उतर गया है। पिछले 4 दिन से फिर कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुई है। ये आप कहते हैं कि अब सिचुएशन ठीक हो गई है? कई गांव हैं, वो लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनके पास राशन नहीं है और जानवरों का चारा नहीं है। ये जो सूरत हाल है, ये आपको नज़र नहीं आते? अब रिलीफ की बात जैसे आपने की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो सर्वे करा के तकरीबन 1000 ख़ानदानों को हमने राशन मुहैया किया है। टोटल कितने ख़ानदान मुतासिर हुए हैं? ये जाके बनते हैं तकरीबन 29 या 30 हज़ार ख़ानदान बनते हैं। उनमें से 1000 को रिलीफ दिया है। लोग अभी मसाइल का शिकार तो है ना? देखिए, मसाइल का शिकार तो हर जगह है, हर जगह, हर मतलब आप देखें मसाइल तो हर जगह हैं और हर जगह के अपनी नौयत के मसाइल हैं। अगर अभी भी आप चले जाएं जहां बारिश नहीं पड़ी है तो उनके अपने मसाइल हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, मदद का इंतज़ार करती आंखें पथराने लगी हैं, लेकिन हुकूमत और इंतज़ामिया हमेशा की तरह बेहिसी का भरपूर मुजाहिरा कर रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी जमात PTI के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस का अब फैसला होने वाला है और तकरीबन 8 साल जारी रहने का केस जो जारी रहा, वो अब इसका फ़ैसला कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुना देगा। आज ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये केस जो पाकिस्तान की सियासत में जिसका बारहा जिक्र रहा है, ख़ास तौर पे PTI के हवाले से और इमरान खान के हवाले से, ये केस सबसे ज़्यादा इसको शोहरत मिली है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि कल सुबह वो इसका फ़ैसला सुना देगा। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से ये बात सामने आई थी, इस केस की इब्तिदा हुई थी, जिसमें इल्ज़ाम था कि PTI ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्की कंपनीज़ और गैर मुल्की अफराद से भी पार्टी फंड्स हासिल किए, जिसकी पाकिस्तान के कानून में इजाज़त नहीं थी। और इस बात का इल्म PTI के चेयरमैन इमरान खान को था। ये दावा था अकबर एस बाबर का, जो कि PTI के एक के इब्तदाई तौर पे जो मेंबरान थे, बानी मेंबरान में शामिल थे। इन्होंने गैर मुल्की कंपनियों से पैसा लिया, इन्होंने गैर मुल्की शहरियों से पैसा लिया, पूरी लिस्ट है उन इंडिविजुअल्स की। इसमें
तकरीबन 350 कंपनियों की लिस्ट है जिन्होंने पैसा दिया, जो गैर मुल्की कंपनियां हैं। 2.2 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग हुई है। 25-26 मिलियन रुपए चेयरमैन के ऑफिस में कैश में आए और ये पीटीआई के अकाउंट में लिखा है। इन्होंने अकाउंट्स को छुपाया, उसकी तमाम तफसीलात। इन्होंने 11 अकाउंट्स को मार्च 15, 2022 में कहते हैं ये हमारे है नहीं। इन्होंने अपने मुलाजमीन को इस्तेमाल किया, उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आए। ये लीडरान कैश चेक साइन कराते थे इन मुलाजमीन से, और ये मुलाजमीन जो हैं ये आज भी पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस में मौजूद है। एफिडेविट फॉल्स दिए गए हैं, आपने इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोला है, तो इसके बड़े संगीन कानूनी नताइज निकलेंगे। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा है कि पार्टी फंड ममनुआ ज़राए से हासिल नहीं किए गए थे और वसूल किए गए तमाम फंड्स की दस्तावेज़ात मौजूद हैं। इस केस की समाअत के दौरान पीटीआई ने मुल्क की दीगर सियासी जमातों, खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का सवाल उठाया और इसकी तहकीक़ात का भी मुतालबा किया, जो आज भी जारी हैं। इन केसेस की समाअत से बज़ाहिर लगता है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के फंडिंग के मामला बहुत पेचीदा हैं। जुमे को हुकूमती वफ़द ने इस मौजूदा हुकूमत के एक वफ़द ने इलेक्शन कमीशन के अरकान से मुलाकात में ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा किया था। इससे पहले ये मुतालबा इस हुकूमती इत्तेहाद की हर लेवल पे किया गया। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसका मुतअद्दिद बार मुतालबा करते रहे और पूरी लीडरशिप का बड़ा शदीद प्रेशर था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि फौरी तौर पे इस फैसले को सुनाया जाए। दूसरी तरफ हफ्ते के रोज़ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की मीटिंग हुई है पीटीआई की, जिसमें इलेक्शन कमीशन अरकान पर हुकूमती वफ़द से मुलाकात पर जो अभी मुलाकात हुई इस पर शदीद तशवीश का इज़हार हुआ था और उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। आज पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार है और उसके साथ सबूत मुंसलिक किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही मौजूदा इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से मुतालबा करते रहे हैं। उनके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। जुमेरात को उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल भी दी है। उसके साथ ही केपी और पंजाब असम्बली में करारदाद भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मंजूर हो चुकी है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया। बहरहाल ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान के हक़ में आया या मुखालफत में। सवाल ये है कि क्या ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को दफन कर देगा या इमरान खान की सियासत को दफन कर देगा या उसका खात्मा हो जाएगा। बहरहाल ये फ़ैसला फिर उसके जो असबाब होंगे और फिर उसका जो नताइज होंगे ये तो तारीख़ और मौरख़ इसके असबाब लिखेगा। फ़िलहाल हम इस पूरे मामले की कवरेज करते हैं और देखते हैं कि पहले इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहसिन एजाज़ हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज़ साहब। पहले तो ये बताइएगा, तकरीबन 6 हफ्ते तो ये फ़ैसला महफूज रहा है, तो मुख्तसरन ये बताइए कि इतना अरसा क्यों लग गया इलेक्शन कमीशन को, ये फ़ैसला सुनाया क्यों नहीं गया था जब ये 6 हफ्ते पहले महफूज हो गया था? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 जून को ये फ़ैसला महफूज किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फ़ैसला महफूज किया तो उससे पहले एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था जिसमें ये हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन को कि वो जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला सुनाए। ताहम उस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील मंजूर हो गई थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर ये तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये फ़ैसला इतना जल्दी नहीं सुनाएगा। ताहम हमने देखा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जो है ये कॉज लिस्ट अपलोड की गई जिसमें ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन कल सुबह 10 बजे ये अहम फैसला सुनाएगा। और बुनियादी तौर पर खान साहब ये इस फैसले पर पूरे पाकिस्तान की ही नज़रें हैं और जिस तरीके से पीडीएम रहनुमाओं ने गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, क्योंकि एक सब जुडिस मैटर और एक पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन केस जिसका फ़ैसला महफूज हुआ है और उसी फैसले से मुताल्लिक बात करने के लिए पीडीएम के लोग जो थे, जो पीडीएम रहनुमा थे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। तो क्या पहले आपको ये लग रहा था जो आपको इलेक्शन कमीशन के ज़राए बता रहे थे कि क्योंकि ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, इस फैसले के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही समाअत हो रही थी, तो ये मामला क्योंकि ज़ेर समाअत था इलेक्शन कमीशन का इब्तदाई तौर पर शायद चाहे उसका ऐलान ना किया, उनका मौक़िफ़ ये था कि फ़ैसला आ जाए उसके बाद फिर हम ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले डिसाइड कर ले तो फिर हम ये फ़ैसला सुना देंगे। लेकिन आपको लगा कि फिर ये जो प्रेशर आया
خود پرائم منسٹر نے کئی بار اس کا ذکر کیا، پھر یہ پوری حکومتی اتحاد نے، جس کے بعد یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ اب فوری اس کا اعلان. جی بالکل، پریشر تو بلڈ اپ کیا بہت زیادہ، پرائم منسٹر نے اس کا کئی دفعہ ذکر کیا اس کیس کا، اور پھر پوری جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز پی ڈی ایم میں شامل، وہ بار بار یہ مطالبہ کرتے رہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ سنائیں. اور خان صاحب ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے بعد جیسے کلعدم ہو جائے گی یا جماعت کا ہی خاتمہ ہو جائے گا. سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ جو یہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے آرٹیکل 6 کے تحت یہ کیس بنایا گیا. اس کیس میں اب بنیادی طور پر جو پریئر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت ممنوعہ فنڈنگ نہیں لے سکتی. اور ممنوعہ فنڈنگ میں جیسے کوئی غیر ملکی کمپنی ہے یا جو الیکشن کمیشن اپنے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے آرٹیکل 6 میں بتاتا بھی ہے کہ کسی بھی غیر ملکی حکومت، ملٹی نیشنل کمپنی یا پرائیویٹ کمپنی فرم ٹریڈ سے نہیں لے سکتی، اور اگر ایسا کسی پارٹی نے کیا تو پھر جو ہے جو فنڈز جتنے بھی ہوں گے وہ ضبط کر لیے جائیں گے بحق سرکار، اور یہ اس کی سزا بھی ساتھ بتائی گئی ہے. اب یہ معاملہ خاصی اہمیت اس لیے اختیار کر گیا ہے کیونکہ اس وقت جو ملک کا سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. بار بار مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے، اور اب یہ فیصلہ سنانے کا وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریئر ہے، جو قانون ہے، جو اس کے اثرات ہیں، وہ پوری سیاسی جماعت کو تہس نہس نہیں کر دیں گے یا اس کی پوری لیڈرشپ کو تہس نہس نہیں کر سکتے، محدود اس کے اثرات ہوں گے جو بھی فیصلہ آ جائے. بہرحال بالکل خان صاحب، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت یہ کیس بنایا گیا ہے، اور میکسیمم اس میں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی اس میں بتا دیا گیا ہے آرٹیکل 6 میں ہی اس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے. اب دیکھیں 3 جو بڑے ممکنہ آپشنز ہیں جو ہو سکتے ہیں اس فیصلے میں. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ممنوعہ فنڈنگ پر پابندی ہے، پھر یہ بتایا بھی گیا ہے کہ اگر ممنوعہ فنڈنگ لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے جو فنڈز ہیں وہ بحق سرکار ضبط ہوں گے، لیکن وہ فنڈ ضبط کرنے سے پہلے بھی ایک طریقہ کار ہوگا. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر نوٹس جاری کرے پاکستان تحریک انصاف کو، ان فنڈز کے بارے میں پھر پوچھا جائے ان سے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے اور ہم اس کو ضبط کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک نوٹس دے کے تو ایک دوبارہ سے ایک کارروائی کر کے تو یہ جو بہت شکریہ. محسن اعجاز ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے موجود تھے. اس پر مزید تفصیلی بات کرتے ہیں، ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں. ہمیں جوائن کریں جناب احمد بلال محبوب، تمام پارلیمانی معاملات کے بہت ہی مستحکم معتبر ماہر ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پلڈاٹ کے. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ایک اپنی نوعیت کا پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ایک دلچسپ کیس ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ ہر پاکستانی کے ذہن میں سوال ہے. کچھ کے پاس جوابات موجود ہیں کہ کیا طریقہ کار رہتا ہے. یہ ایک اس کی ہیڈنگ بڑی اچھی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کا مطلب یہ کہ جو غیر ملکی بیرونی ذرائع سے جو کہ بالکل نہیں لی جا سکتی فنڈنگ آپ لیں. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ 8 سالہ اس کی تحقیقات ہے، تو یہ تحقیقات ہوئی ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، پروب کیا ہے، اور کیا اس کے پاس اس کی سکت تھی فورنسک اور دوسرے جو معاملات جو اس قسم کی ایک نازک تحقیقات کے لیے یا بلو کالر ایلیگیشنز کے حوالے سے کرنی ہوتی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تجربہ، ذرائع، وسائل تھے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. میرے خیال میں تو الیکشن کمیشن کے پاس وہ کیپیسٹی ٹریڈیشنلی نہیں موجود رہی جس کے وجہ سے وہ پولیٹیکل فائنانس کے معاملات کو اس گہری نظر سے دیکھ سکیں اور مستقل دیکھ سکیں جو انہیں دیکھنا چاہیے. اور غالباً پاکستان کی ہسٹری میں شاید کوئی ایسا کیس پولیٹیکل فائنانس کا نہیں ہے جس کو الیکشن کمیشن نے اتنی ڈیٹیل سے دیکھا ہو. اسی لیے اس کا ٹائم بھی زیادہ لگا 8 سال، کیونکہ ان کے پاس اس کی کیپیسٹی نہیں تھی، کوئی پرانی مثال موجود نہیں تھی. تو اس لیے اس کو اس نتیجے تک پہنچنے میں، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن ہوئی. جی ہاں، خاصی انویسٹیگیشن ہوئی. ایک باقاعدہ سکروٹنی کمیٹی بنی. اس سکروٹنی کمیٹی نے پھر بہت سارے چیزیں کورید کے نکالی. ان کو دوسری طرف جو دوسری پارٹی تھی شکایت کرندہ کی، وہ بھی ایسی تمام مواد فراہم کر رہے تھے کیونکہ وہ پارٹی کے
بانی رکن بھی تھے، اس لیے وہ اندر کے معاملات کو جانتے بھی تھے، تو وہ بہت سی معلومات وہ اور ان کے وکیل اور ان کے اکاؤنٹنٹ بھی پیش کر رہے تھے. تو اس لیے بہت گہری تفتیش ہوئی ہے، بہت گہری انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور سیکورٹی کمیٹی کی جو رپورٹ انہوں نے پبلک کی تھی اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس قدر گہرائی سے جا کے انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ کے مختلف سورسز کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو لسٹ ڈاؤن کیا اس کے اندر. تو احمد بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے جو نتائج کیا ہو سکتے ہیں، کہ ورسٹ کیس سینیریو کیا ہے، اور پھر کیا کیا ممکنہ اس کے نتائج اخذ کر سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کے پاس جو متعلقہ قوانین ہیں اس کے تحت کیا کیا اقدامات تجویز کر سکتی ہے اپنے فیصلے میں کل؟ صاحب یہ اس کے اوپر جو نتائج ہوں گے وہ غالباً 3 مرحلوں میں ہوں گے. کل جو پہلا مرحلہ ہے اس میں تو یہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ کیا واقعی ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو وہ ذرائع بھی لسٹ ڈاؤن کر دیے جائیں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کتنی ہوئی ہے، اور وہ پھر بھاگ کے سرکار ضبط ہو جائے گی. یہ جس شک کے تحت یعنی سیکشن 6 آف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 یہ مقدمہ چل رہا ہے، اور آج کاز لسٹ کی جو بیان کیا گیا اس میں بھی بتایا گیا کہ سیکشن 6 کے تحت ہی یہ فیصلہ ہوگا. تو اس میں پہلے مرحلے میں تو صرف یہ طے ہوگا کہ ممنوعہ فنڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو کتنی ہوئی، اور وہ جتنی بھی ہوئی وہ پھر بھاگ کے سرکار ضبط ہو جائے گی. لیکن اگر فرض کریں اس ممنوعہ فنڈنگ کے اندر وہ فورن فنڈنگ بھی شامل ہے، یعنی یہ ممنوعہ فنڈنگ کا ایک حصہ آپ کی لوکل کمپنی سے بھی لیں گے تو وہ بھی ممنوعہ ہے، لیکن اگر باہر کی کمپنی سے آپ نے لیا ہے یا بیرونی ذرائع سے لیا ہے، اگر وہ بھی اس میں شامل ہے تو پھر اگلے مرحلے کی نوبت آ سکتی ہے. اگلا مرحلہ پھر یہ ہوگا کہ پھر پاکستان کی گورنمنٹ ایک ڈیکلیریشن جاری کر سکتی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی، وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے باہر کے ذرائع سے پیسے لیے ہیں. تو وہ جب یہ ڈیکلیریشن دیتی ہے تو پھر وہ پارٹی کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کرتی ہے، اور یہ 15 دن کے اندر پھر سپریم کورٹ کے پاس جانا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ جب اسے انڈورس کرتی ہے تو پھر یہ فیصلہ اپنی شکل اختیار کرتا ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے جو ورسٹ کیس سیناریو آپ نے پوچھا ہے، تو پھر پارٹی ڈیزالو ہو جائے گی، اس کے تمام الیکٹڈ لیجسلیٹرز اپنی نشستیں کھو دیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ اگلے 4 سال تک الیکشن لڑنے کے بھی لیے نااہل ہو جائیں گے اگر یہ بات ایسے ہوتی ہے. تو لیکن اس کی کوئی نظیر نہیں ہے ویسے پاکستان کی تاریخ میں؟ جی نظیر ایک نیشنل عوامی پارٹی کی ہے، اور اس میں مجھے یاد نہیں ہے کہ فارن فنڈنگ بھی شامل تھی یا صرف پاکستان کی سالمیت اور اس کی انٹیگریٹی کے خلاف پارٹی کا کام کرنا اس کی بنیاد تھی. لیکن بہرحال نیشنل عوامی پارٹی کو خلاف قانون قرار دیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے، اور پھر اس کو سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ڈیزالو ہو گئی تھی، اور پھر وہ نئے نام سے عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے وجود میں آ گئی تھی. تو اچھا، اور اس دوران مثال کے طور پہ جو بھی ڈٹرمنیشن کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو وہ ڈائریکٹ حکومت اس پہ ایکشن کرے گی، یا یہ کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے کسی بھی عدالت میں چیلنج ہوگا اس سے پہلے کہ حکومت اس پہ کچھ ایکشن کرے؟ کچھ بھی ڈٹرمنیشن دیتی ہے، کل فیصلہ دیتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو فوری کسی عدالت میں چیلنج ہوگا نا وہ تو؟ جی وہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، اور سپریم کورٹ اگر فرض کریں سٹے آرڈر دے دیتی ہے پھر تو ظاہر ہے حکومت بھی اپنے اگلے کسی قدم کی طرف نہیں جا سکتی. لیکن اگر وہ سٹے آرڈر نہیں دیتی تو جب کہ وہ کیس سنا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، حکومت پاکستان اپنے اقدامات بھی کر سکتی ہے، اور وہ اقدامات وہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اور وہ بھی سپریم کورٹ میں ہی جائے گا. تو دونوں پھر معاملات سپریم کورٹ کے زیر سماعت ہوں گے، اور وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا اوریجنل فیصلہ الیکشن کمیشن کا وہی غلط تھا، یا اس کے بعد جو فارن فنڈنگ کے بنیاد پر ڈیزولوشن کا ڈیکلریشن ہے وہ صحیح ہے یا وہ غلط. گویا کہ اس بات کے کوئی اللہ معاف کرے کچھ ایسے امکانات ہیں کہ جو 4-5 دن جو ایک سیاسی قرار آیا، ایک سکون سا لگا کہ اب کوئی الیکشن کی بات نہیں کر رہا، عمران خان حکومت کے فوری جانے کی بات نہیں کر رہے، اور کوئی ایک
4-5 दिन से इकॉनमी को ज़रा से देखने की बात हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला होगा, ये तो अगर कल ये बात होने लगे या परसों से ये हो कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दी गई या लगाई जा रही है या हुकूमत पीटीआई पे पाबंदी लगाएगी, तो उसके असरात तो देखें कि पूरे मुल्क में क्या होंगे, ये किस लेवल की इस वक्त ये जमात है, इसकी मकबूलियत है और इमरान खान और फिर ये सारी चीज़ें। बिलाल साहब, रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है वैसे तो, अगर ये ऐसे होने जा रहा है तो। जी हाँ, ये दुरुस्त है। उसके सियासी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मुज़मरात हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर कानून को भी अपना कोर्स अडॉप्ट तो करना चाहिए। और ज़ाहिर है पहले 8 साल इसको पोस्टपोन किया गया है और अब भी 6 हफ्ते से पोस्टपोन्ड है ये, तो फैसला तो उससे आना ही था। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़ैसला मुनसिफाना होना चाहिए, इंसाफ की बुनियाद पे होना चाहिए। और फिर अगली स्टेज भी है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ फौरी तौर पे चैलेंज हो सकता है, और अगर ये इतना ही गलत फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में देर नहीं लगाएगी उसको सस्पेंड करने में। मगर ये जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल 100% सही फरमा रहे हैं, मगर क्या करें इस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में जो कैफियत है इस वक्त, जो अंदरूनी, क्या मैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को ना गैर कानूनी करार दे दिया जाए, फिर उस सुप्रीम कोर्ट पे मामला चले जाए जहां पे ये सूरत हाल है। वो इलेक्शन कमीशन जो कि बहरहाल एक उस पर शदीद एतराज़ है, शदीद तनाज़े का शिकार है, और फिर ये सारी खिचड़ी पक्के, तो न जाने क्या अंजाम होगा। जी हाँ, ये भी मैं क्विकली कर दूं कि एक तीसरा मरहला भी है कि अगर आप इस बुनियाद पे अगर ये कल साबित होता है कि कुछ डिक्लेरेशन जो सियासी जमातें हर साल जमा कराती हैं, उन डिक्लेरेशंस के अंदर भी कुछ मालूमात दुरुस्त नहीं थी या कुछ नामुकम्मल थी, छुपाई गई थी, तो उस बुनियाद पे एक तीसरा मरहला भी हो सकता है कि पार्टी के चूँकि प्रेसिडेंट या चेयरमैन उसको जमा करते हैं अपने दस्तखतों से, अपना हल्फ देते हैं अंडर ओथ, तो उनके ऊपर भी ये मुकदमा हो सकता है कि इन्होंने अपने अमीन और सादिक होने का स्टेटस खो दिया है, लिहाजा उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये तीसरी यलगार हो सकती है। दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है वो कल एब्जॉल्व हो और उसके ऊपर इल्ज़ामात ऐसे ना आए, लेकिन ये मैं वर्स्ट के सिनारियो जो आपने कहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल सही फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये पस मंज़र है उस वक्त जब पाकिस्तान अपनी तारीख़ के शायद बदतरीन माशी बहरान से गुज़र रहा है। IMF प्रोग्राम अभी हुआ नहीं है, रुपए की कदर 30% 3 महीने में गिर चुकी है, आज महंगाई की शरह 26% है, शरह सूद 15% है, कुछ दिनों में कुछ लोग कहते हैं 16.5% हो जाएगी। बदतरीन महंगाई की कैफियत है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर है, लोग परेशान हैं, मुल्क सियासी तौर पर तकसीम है, अंदरूनी सियासी जो कलफशार है वो सियासी खाना जंगी बन चुका है, और उसमें ये बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस पर शदीद एतराज़ात हैं, इंतहाई तनाज़ात का शिकार है, बहुत भरपूर इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की जानिब से। उसके बारे में ख़बरें ये हैं कि कल वो शायद वो फ़ैसला जो उसने 8 साल नहीं किया, जिसमें 8 साल लगाए, उसके तहत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को गैर कानूनी करार दे सकता है। हुकूमत उसको गैर कानूनी करार देने के अमल का आगाज़ कर सकता है। इसके जो असरात होंगे सो असरात होंगे, लेकिन अगर अल्लाह करे ऐसा ना हो तो इस वक्त सुकून की सी कैफियत है। कोई इलेक्शन की हल्ला गुल्ला या उसके मुतालबात की बात नहीं हो रही, फौरी हुकूमत गिराने की बात नहीं हो रही। 4, 5, 6 एक हफ्ता हुआ है कि कुछ सुकून सा आ गया है। अल्लाह करे ये सुकून बरकरार रहता है तो पाकिस्तान की मईशत को जो पटरी से उतर चुकी है उसको पटरी पर लाने का इम्कान पैदा हो सकता है। उसके कितना इम्कान है, क्या क्या मसाइल हैं जो कि इस पीरियड के दौरान, जबकि इलेक्शन जो शायद 1 साल बाद हो, ये वक्त फराहम कर सकता है जिससे इस्तेहकाम आ जाए। इस पर तफसील से बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कई महीनों की शदीद गर्मा गर्मी, चप खिलश और तू मैं के बाद बहरहाल इस वक्त मुल्की सियासी मंजरनामे में गर्मा गर्मी किसी हद तक रुकती नज़र आई है। पाकिस्तानियों के लिए इससे ज़्यादा इत्मीनान और सुकून की कोई बात नहीं हो सकती। अवाम सुख का सांस ले क्योंकि अब फौरी इलेक्शन की सदाएं कुछ ठंडी पड़ गई हैं। पंजाब में हुकूमत साजी का तलातुम थमने के बाद अब फौरी इलेक्शन ना साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा है और ना ही फौरी इलेक्शन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरजीह। अहम बात यह है कि आइंदा आम इंतखाबात तक PTI के बयानिए की तक़वियत और नून लीग को कोई नया बयानिया परवान चढ़ाने के लिए
لازمی ہے کہ فوری الیکشن نہ ہوں، جبکہ پیپلز پارٹی اور JUIF اور دیگر اتحادیوں کی تو پہلی ہی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصے حکومت پر رہا جائے، جبکہ موجودہ بدترین معاشی حالات میں صنعت و تجارت اور کاروبار کی بھی فوری مانگ الیکشن نہیں بلکہ چارٹر آف اکانومی ہے۔ اور اگر سب سے زیادہ الیکشن کی بات کو اور فوری الیکشن کی اگر سمجھا جائے تو مخالفت اس وقت پاکستان کی بزنس کمیونٹی کرتی ہے، ٹریڈ کر رہی ہے اور کامرس اور انویسٹمنٹ، کیونکہ سیاسی تلاطم کو ٹھہرانے کی، سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی اور ملک کو ایک سکون کی فضا چاہیے کہ معاشی جو بدحالی ہے وہ دوبارہ پٹری پر آئے اور ریہیبلیٹیشن ہو سکے معیشت کا، جو کہ اس وقت انتہائی دگرگوں صورتحال کے اندر ہے۔ بزنس کمیونٹی اور کاروباری تنظیمیں اخبارات میں اشتہارات دے کے تمام شراکت داروں کو سیاسی افہام و تفہیم سے درست معاشی سمت کے تعین کی دہائیاں دے رہی ہے۔ ہمیں انٹرویوز میں FPCCI، اوورسیز چیمبر آف کامرس اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی لیڈرشپ بھرپور مطالبہ کرتی رہی ہے کہ ملکی معیشت میں تمام اسٹیک ہولڈر سے چارٹر آف اکانومی کرے اور کسی صورت سے کم از کم اکانومی کے معاملات پہ ایک پیج پہ پاکستان کی سیاسی قوت جمع ہو جائے۔ بلا شبہ بدترین مہنگائی اور روپے کی تاریخی بے قدری کے دور میں جلد الیکشن ملک کے معاشی مسائل کا فوری حل نہیں بلکہ معیشت پر بوجھ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ فی الحال ملک و قوم کے لیے مقتدر حلقوں کو ایک چارٹر آف اکانومی کے لیے ہی آگے بڑھنا ہوگا، ذاتی انا اور پسند و ناپسند کو مارنا ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف جسٹس عمر بندیال، آرمی چیف اور ان تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں، انہیں وسیع تر قومی مفاد کے لیے ایک عظیم قومی مکالمے کو پروان چڑھانا ہوگا، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اس پہ بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ملک کی سب سے بڑی پارلیمانی قوت ہیں کہ وہ اپنا دل بڑا کرے اور پھر مذاکرات کے حوالے سے یا اس پورے معاملے میں ایک کسی بنیادی ایک باٹم لائن مفاہمت کا آغاز کرے۔ بظاہر اس وقت فوری الیکشن سے متعلق حکومت اور اپوزیشن کی خاموشی سے لگتا ہے کہ اب سیاسی قوتوں کی پہلی ترجیح سیاست کے بجائے معیشت ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کم از کم ایک سال کا وقفہ ہے اب سے لے کے جب کہ موجودہ حکومت کی مدت یا پارلیمنٹ کی مدت پوری ہوگی۔ اس ایک سال کے اندر اگر پاکستان کو استحکام مل جائے، پاکستان میں قرار آ جائے، پاکستان میں سیاسی قرار آ جائے، ایک سرٹینٹی پیدا ہو جائے اور ان تمام پس منظر کے اندر پاکستان کی معیشت جو پٹری سے اتر گئی ہے، IMF پروگرام دوبارہ شروع ہو جائے، اس کے 2 کوارٹرز ہو جائیں گے، اس کا ریویو اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھ جائے، تو شاید اب اس صورتحال میں ہو جائیں کہ ہم الیکشن میں ایک بہتر معاشی قوت کی حیثیت سے داخل ہو سکے۔ ادروائز ابھی اگر یہ الیکشنز کی اس وقت کی ہلچل شروع ہوتی ہے، افراتفری شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو جاری ٹینشن ہوتی ہے، جو سٹریس ہوتا ہے، جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، پاکستان ان کا فی الحال متحمل نہیں ہو سکتا اور اس کی گنجائش پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ دونوں سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت اور حکومتی اتحاد تو پہلے ہی الیکشن کی حامی نہیں تھی، لیکن جب سے پنجاب میں الیکشن جیتا ہے یقیناً عمران خان PTI کو ایک قرار سا آیا ہے اس لحاظ سے کہ اب ان کی پنجاب میں حکومت ہے، KP میں حکومت ہے، GB میں ہے، آزاد جموں کشمیر میں حکومتیں ہیں۔ یہ ایک اچھی پوزیشن ہے جس کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے کئی پروگرامز بھی شروع کیے ہیں جس میں کہ احساس پروگرام کا انہوں نے دوبارہ اجرا کیا ہے، صحت کارڈ کا اجرا کیا ہے پنجاب میں اور ایک لانگ ٹرم پلانز جو ہیں انہوں نے رول آؤٹ کرنا شروع کر دیے ہیں اور اس کے لیے ایک بڑی ٹیم بھی بنا رہے ہیں پنجاب میں۔ اس طرح سے ایک قرار مل سکتا ہے، ایک سکون مل سکتا ہے، وقتی طور پہ صحیح سیاسی سکون ملتا ہے تو ملک کی معیشت و کاروبار کے لیے ایک بہتر ماحول بنے گا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عقیل کریم ڈیڈی، چیئرمین AKD گروپ اور جناب اسد علی شاہ بزنس امور ٹیکس امور کے ایک ممتاز ایکسپرٹ بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ عقیل بھائی آپ بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ اس کو ہم کنسولیڈیٹ کریں، فی الحال الیکشنز کی بات نہ کریں اور بظاہر عمران خان صاحب بھی موجودہ حکومت کے فوری خاتمہ کی بات نہیں کر رہے، ان سے فوری اقتدار چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے جو کہ وہ پنجاب میں الیکشن جیتنے سے پہلے کہا کرتے تھے، تو یہ ایک اپرچونٹی لگتی ہے، ایک موقع لگتا ہے کہ جس کو ہم بلڈ کریں اور فی الحال ملک میں ایک امن و سکون کی فضا قائم کریں جس سے معیشت ہماری جو ہے
وہ جو پٹری سے اتر گئی ہے اس کو پٹری پہ آنے میں مدد مل سکے؟ میرا خیال ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر معیشت کی بات کریں تو بہت زیادہ ہم کرائسس فیس کر چکے ہیں، اور وہ کرائسس فردر اگر فیس کیے ہم نے تو میں سمجھتا ہوں ملک کو ناتلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ سب کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور آپس میں بیٹھ کے اکنامی کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، اکنامی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اکنامی کے لیے کافی کام کر چکی ہے۔ اگر یہ مل کے بیٹھیں گے تو یقین سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات اس وقت پیش آئی ہوئی ہیں اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بزنس کمیونٹی سے میری اپیل ہے کہ پاکستان کی اب جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں پاکستان کوئی سبسڈی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب آپ سب کو اپنے فورم پہ یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ بنگلہ دیش کا حال دیکھ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کو IMF میں جانا پڑا ہے، اور صرف اس لیے جانا پڑا ہے کہ وہ سبسڈی جو دے رہا تھا، اور ہمارے لوگ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو دیکھ لو، بنگلہ دیش کو۔ تو یہ سبسڈی آج کی دنیا میں گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اب گورنمنٹ کو اس سبسڈی سے نکلنا پڑے گا، اور یہ سبسڈی سے جب گورنمنٹ ڈیسیژن جب لے سکتی ہے جب ساری پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پہ آ جائیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سبسڈی وتھڈرا کی تو اپوزیشن شور مچائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی لڑائی کا بینیفیشری بزنس کمیونٹی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ عوام میں جب کرائسس آتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ آپس میں بیٹھیں، ملک کے مسائل کو آپ حل کریں، اور حل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں سے بھی آپ بولیں کہ بھائی اب آپ لوگ بھی آئیں، آپ بھی ٹیکس دیں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بینیفٹ ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ لوگ ایکسپینشن کر لیتے ہیں، تو وہ ٹیکس ان کا اگر آپ دیکھنے چلے جاؤ تو ٹوٹل پورے سال کا ٹیکس 6% دے دیتے ہیں یا 8% دے دیتے ہیں، ٹیکس تو 29% ہے۔ لیکن اس طرح اب یہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے جو آپ نے کہا تھا نا میثاق جمہوریت کی جو بات ہے، تو یہ سب سے پہلے جو بات ہے نا کہ معیشت کی جو بات آپ نے کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی سے ڈیل بھی سب کو مل کے کرنی ہے کہ اس وقت کنڈیشن ملک کی نہیں ہے، یہ ملک اب افورڈ نہیں کر سکتا۔ آئیں ہم سب قربانی دیتے، سیاستدان بولے کہ ہم اپنے آپس کے جو مسئلے وہ ختم کرتے ہیں، اور تو ماحول بن گیا ہے۔ اسد علی شاہ صاحب بتائیے گا کہ اب IMF پروگرام ہم نے اب اس کی تمام پرائر ایکشن پورے کر لیے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے جو کہ ہونی تھی، گیس بہت مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ پھر ان کو مہنگا کرنا پڑا ہے۔ یہ ساری سبسڈیز ہم نے ختم کی ہیں، اور یقینی طور پہ کسی بھی حکومت کو بہت ہی انپاپولر یہ کر دیتی ہیں، اور اس حکومت کو یقینی طور پہ اس نے بہت انپاپولر کر دیا ہے۔ اس موقع پہ جو اپوزیشن ہو حکومت کی، وہ اگر چاہے تو اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے، اور پھر بری طرح سے موجودہ حکومت جو ہے وہ پریشر میں آ سکتی ہے۔ اس وقت کچھ ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن ہے، عمران خان صاحب اور PTI، وہ اس وقت وہ کم از کم پچھلے 4-5 روز میں ہم نے دیکھا ہے وہ پش نہیں کرنا چاہ رہے، وہ فوری طور پہ الیکشنز کال نہیں کر رہے، حکومت سے فوری طور پہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کو نہیں کہہ رہے۔ تو اس پہ ہم بلڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی کتنی ضرورت ہے؟ یہ اب ہم سبسڈیز سے جو نکل رہے ہیں، کچھ باقی ہیں، تو کیا یہ اب ہم اس کو کنسالیڈیٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں مگر، اور اس کی کوئی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی اگر اپوزیشن ساتھ نہ آئی تو؟ جی بالکل، میں بالکل متفق ہوں آپ سے۔ اس وقت کچھ منیمم پوائنٹس پہ یہ جو بات ہو رہی ہے معاشی اس کی ایگریمنٹ کی یا چارٹر آف اکانومی کی، اس کے کچھ منیمم چیزوں پہ وہ ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کافی سوشل اور اکنامک انڈیکیٹرز کے حساب سے بہت ہی پیچھے رہ گیا ہے، اور وہ جب تک ہم کچھ اسٹریٹجک اور اصلاحات، اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کریں گی پارٹیز جو ہیں، تو تب تک جو اور مشکل فیصلے نہیں کریں گے
تو تب تک جو ہے نا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ہم مطلب ہوتا یہی ہے کہ ہم ہر تیسرے سال میں IMF میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو کنڈیشنز کہتے ہیں وہ بھی بیسکلی کوئک فکسز چاہتے ہیں. اپنی اکانومی کو اصل میں کوئی دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ امپورٹس ہماری $82 بلین کی ہو گئیں, ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز ملا کے بھی ہمارے $17.5 بلین کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. اس کے علاوہ $115 بلین کا ہمارا جو ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جس کو پے کرنے کے لیے ہمیں $35 بلین چاہیے. اچھا یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, ہر سال یہ بڑھتا ہی جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے جو امپورٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے لوکل جو انٹرپرینور ہے وہ گڈز اینڈ سروسز جو ہے پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, وہ کوالٹی نہیں بناتا. ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ باہر سے منگا کے چیزیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو دنیا کی جو ضرورت ہے اس کے لیے ہم گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس نہیں کرتے. تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ترقی کوئی بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں, جب تک آپ اپنے یہاں انٹرپرینورشپ نہیں ڈیولپ کریں گے, اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں کریں گے, اور یہ سارا جو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سرکار بہت بڑھ گئی ہے, ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اس کو ہر حکومت نے بڑھایا ہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جابز کریٹ کریں, ہم گورنمنٹ میں جابز کریٹ کرتے ہیں. لیکن عقیل بھائی اب ہم جب اس وقت بزنس ماحول کی بات کر رہے ہیں, معیشت کو اکانومی کو دوبارہ ٹریک پہ لانے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا مشکل عمل ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو نئے انفلیشن کے نمبرز آئے ہیں ابھی, اور ظاہر ہے کہ آئی ایم شیور کہ ایکچوئل جو ریئل انفلیشن ہے اس سے زیادہ ہوگی, یہ 25% ہو گئی ہے. آگے اس 25% کی انفلیشن میں یہ انٹرسٹ ریٹ 15% کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے, پرہیپس یہ اس انفلیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اب مزید 1-1.5% کیا مزید ہمیں ریٹ ہائیک کرنا پڑے گا, مزید پریشانی ہوگی, مزید بزنسز کے لیے پرابلم ہوں گے, مزید انویسٹمنٹ کی نئی فضائیں ختم ہوگی اور اس پہ اثر ہوگا, اور لوگ جو ہیں وہ فکسڈ انکم کی طرف جائیں گے, اور پھر ملک کے اندر ایک جمود ہوگا. جب ہم ماہرین سے بات کہتے ہیں, حکومت سے بولتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہی یہی ہیں, ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہم نے کرنی ہے, ہمیں نہیں کرنا ہے کام, ہم نے سب کو منجمد کر دینا ہے. دیکھیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا ہمارے پاس علاج ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. پوری دنیا سیم سچویشن میں ہے, پوری دنیا میں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے, دنیا کا کوئی ملک اس سچویشن سے بچا ہوا نہیں ہے. ہم اگر پاکستان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ فوڈ انفلیشن آ رہا ہے اور اس کو ہم اگر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے کل کر دیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ڈیفیسٹ بڑھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بات طے کرنی چاہیے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہم ریپیٹ نہ کریں. ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ہم نے فرنس آئل امپورٹ کر لیا, ہم نے ڈیزل امپورٹ کر لیا. اس وقت 2 مہینے کا ہمارے پاس, کبھی بھی پاکستان 15-20 دن سے زیادہ ہمارے پاس اسٹاکس نہیں ہوتے تھے, اب 2 مہینے پہ چلے گئے. اس کا مطلب ہم نے $3-3.5 بلین ایکسٹرا ہم نے ڈال دیے. آپ کے سارے فرنس آئل کے پلانٹ آج بند پڑے ہوئے ہیں. آج آپ ہائیڈل بجلی آپ کے سسٹم میں آ گئی ہے, آپ کے سسٹم میں نیوکلیئر سے آ رہی ہے. ٹوٹل بجلی اگر اس وقت آپ دیکھ رہے تو 4,500 سے زیادہ آپ بنا نہیں رہے. تو اس طرح کے بلنڈر کر کے ہم اپنی اکنامی کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. آپس میں بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی ڈیمانڈ سپلائی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے جو ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں کہاں سے آتی ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہم اگر بلا وجہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے ڈیزل امپورٹ کیا تھا تو $64 پریمیم پہ ٹریڈ کر رہا تھا, اور جب پیٹرول امپورٹ کیا تھا تو $54 پریمیم پہ ٹریڈ کر رہا تھا. آج پیٹرول $6 پریمیم پہ ہے اور آپ کا ڈیزل $34 پریمیم پہ ہے. آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا فورن ایکسچینج ہم نے ضائع کیا. ہم اپنی ریفائنریز کو اسٹرانگ نہیں کرتے تاکہ ہم کروڈ منگوا کے آئل ریفائن کریں, ہم بلکہ ریفائنریوں کو چکر میں ہوتے ہیں کہ ریفائنریاں بند ہی ہو جائیں. ہم اگر ریفائنریوں کو بند کر دیں تو یہ نقصانات ہم کو بار بار اٹھانے پڑیں گے. تو یہ ہمارے جو پالیسی میکر بیٹھتے ہیں ان کو بلا کے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پہلے جو ریفائنری ہے آپ کروڈ 52% منگواتے تھے اور 48% آپ کی ریفائنڈ پروڈکٹ آتی تھی.
آج 72% آپ ریفائنڈ پروڈکٹ منگوا رہے ہیں اور 28% آپ ریفائنری میں پروڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ غلطی کسی کی تو ہوگی نا. جس بندے کی غلطی ہے کم از کم کوئی پوچھے تو صحیح کہ بھئی اتنا بڑا بلینڈر آپ نے کیسے کیا. آپ یہ سوچیں کہ $110 کا اگر ہم کروڈ منگواتے ہیں تو ہماری کاسٹ کیا آتی ہے, اور $160 کا ڈیزل منگواتے ہیں تو $50 ہماری کاسٹ بڑھ گئی ہے. اسی طرح پیٹرول میں بڑھی ہے, تو یہ, اور اسی طرح فرنس آئل میں ہماری کاسٹ. صاحب یہ جو مس مینجڈ ہماری سب سے زیادہ اکانومی سیکٹر ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک اندھا کنواں ہے ہماری اکانومی کا, اور بار بار ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری پوری معیشت کی جو عذاب ہے اس کا 80% جو ہے وہ ہمارا مس مینجڈ اکانومی سیکٹر ہے, اور اس میں بہتری کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے, اور ابھی بھی کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے. دیکھیں اس میں تو سیدھی سادھی جب تک آپ انرجی سیکیورٹی کی اسٹریٹجی نہیں رکھیں گے. آپ یہ دیکھیں چین اور انڈیا اور ہماری اکانومی کا ایک بیسک فرق کیا ہے. وہ تقریباً ابھی بھی 55% 50% جو ہے اپنا بجلی جو ہے کول سے بناتے ہیں. اب ہم نے ہمارے پاس اتنا دنیا کا بہت بڑا 6 نمبر پہ کول کا جو ہے وہ ریزروز ہیں تھر میں. اب آپ دیکھیں ہم نے صرف 660 میگا واٹ بنائے ہیں, تو NTDC کے میرٹ آرڈر میں وہ اس وقت سب سے چیپسٹ ہے. جو کول سے بجلی بن رہی ہے, آپ کو شاید یہ دیکھا ہو آپ نے, وہ تقریباً اس کی فیول کاسٹ $2.60 آتی ہے, اور اس سے اوپر نیکسٹ جو ہے وہ $6 پہ آ رہی ہے. اور اب دیکھیں نا, ہم امپورٹڈ کول پہ ہم نے لگا لیے پروجیکٹس جو ہیں, ساہیوال میں آپ نے لگا دیا. اب امپورٹڈ کول جو ہے آپ کو $400 کا ہو گیا ہے, اور ہمارا تھر کول جو ہے وہ $60 پہ پر ٹن پڑ رہا ہے. ابھی تو 660 میگا واٹ ہم نے بنائے. انڈیا 2 لاکھ سے زیادہ میگا واٹ بناتا ہے. ہم 3 ملین ٹنز جو ہیں ابھی برن کر رہے ہیں. چائنا پچھلے سال 4 بلین ٹنز انہوں نے کول برن کیا ہے. تو اگر یہ ہم 5000 میگا واٹ پہ لے جاتے تو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو یہ کاسٹ ہے یہ $10 پہ آ جائے گا آپ کا تھر کول کا. سب سے دنیا میں آپ دیکھیں 150 سال تک پوری دنیا جو ہے کوئلے پہ چلتی رہی ہے. اس وقت بھی چیپسٹ جو ہے, ہائیڈل سے بھی چیپ جو ہے نا, وہ آپ کا کول ہے. کیونکہ ہائیڈل پہ جو آپ بجلی بناتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی ہونی چاہیے. ہماری ایکچولی انرجی سیکیورٹی کے لیے ہائیڈرو اور کول دونوں کیونکہ ڈومیسٹک ہیں, ہمیں دیکھیں ہمارا فارن کرنسی کا مسئلہ ہے نا, اگر ہم اس پہ پلان کرتے شروع سے لے کر اور اس پہ ہم وگرسلی ٹرائی کریں تو لانگ ٹرم جو ہے, اور پلس رینیوبلز ہمارے پاس دھوپ ہی دھوپ ہے, تو سولر, یہ کمبینیشن کر کے اگر ہم ایک اپنی اسٹریٹجی بنائیں, اگر ہم 5000 میگا واٹ سے زیادہ پہ جاتے ہیں تو ہمارا تھر کول جو ہے اس سے ہم گیسیفیکیشن کر سکتے ہیں, ہم اس سے فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا آپ کے پاس ریسورس ہے, ہم کیوں انڈونیشیا کی اکانومی میں پمپ کرتے ہیں, یا مڈل ایسٹرن اکانومی سے جو ہے یہ فرنس آئل منگاتے ہیں, یا مطلب بجلی ان سے بناتے ہیں. تو اصل مسئلہ دیکھیں نا انرجی سیکیورٹی. عقیل بھائی, یہ بیسکلی جو بات میں جو پچھلے سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپنی بزنس اور جو انویسٹمنٹ کی کلائمیٹ ہے, فی الحال ہم اس کو بھول جائیں اس انفلیشن میں اور اس پوری صورتحال میں, اور پھر ابھی IMF پروگرام, پھر ابھی ہم نے یہ سبسڈیز وڈرا کی ہیں, پھر ہمارا انٹرسٹ ریٹ, اور وہی بات کہ انفلیشن اب 25% ہے, شاید مزید رائز کرے گا, اور آگے یہ 15% انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتا, اس میں مزید اضافہ ہوگا. اگر یہ 15 سے 16.5% ہو جاتا ہے, 16% ہو جاتا ہے, تو کاروبار کرنا تو بالکل ناممکن ہو جائے گا. تو ابھی فی الحال ہم ٹھنڈی سانس لے کے بیٹھے, سیاستدان بھی ٹھنڈی سانس لے کے بیٹھے, یہ حالات میں بہتری آئے تو کچھ یہ پھر ایزنگ آئے اور پھر کام ملے. میں یقین سے کہتا ہوں یہاں سے انفلیشن آپ کے نہیں بڑھے گے. آپ ساری کوموڈیٹیز کی پرائز اٹھا کے دیکھ لیں, جس طرح میں نے ڈیزل کی پرائز بتائی, جس طرح میں نے پیٹرول فری ریفائنڈ پروڈکٹ کی بات بتائی, اس کے علاوہ اگر آپ پام آئل کو لے لیں, آپ ویٹ کو لے لیں, تقریباً کوٹن کی پرائز اٹھا کے دیکھ لیں, ساری پرائز کا عمران صاحب بہت نیچے آ گئی ہے. یہ انفلیشن جو ہائر سائڈ پہ آنا تھا یہ آ چکا ہے. آنے والے دنوں میں انفلیشن کے نمبر کو نیچے آتا ہوا دیکھیں گے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے. آج بھی ہمارا ریئل ریٹ
200 سے نیچے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کرائسس میں آتی ہے تو لوگ گورنمنٹ کو زیادہ تنگ کرتے ہیں. ان میں سارے لوگ شامل ہیں, ایون ایکسپورٹر کو بھی, وہ بھی اپنی پروسیڈ منگواتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو 120 دن کا ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو ڈیسیزن لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر 2 مہینے آپ کے ایکسپورٹر اگر آپ کی پروسیڈ نہیں منگواتے تو آپ کے پاس تو ریزرو ہے ہی نہیں. 2 مہینے میں آپ کی 605 تقریباً 5.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. اگر اس میں سے $2 بلین بھی آپ روک لیں گے تو ڈیفینیٹ گورنمنٹ تو افیکٹ ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کسی بھی قسم کا مس یوز ہو رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے. آنے والے دن ہمارے اتنے برے دن نہیں ہوں گی. پوری دنیا کی کموڈیٹیز کی پرائس کافی نیچے آ چکی ہے, اور اگر ہم نے اپنی کرنسی کو سنبھال لیا, جو کہ اگر ریئل ریٹ کو کمپیئر کرتے ہیں 200 روپے میں آپ کا یہ IMF وغیرہ کا ایشو ریزالو ہو جائے گا, جو میں سمجھتا ہوں 5 تاریخ کو اناؤنسمنٹ بھی آ جائے گی. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ کے روپی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل بینک کی ذمہ داری بنتی ہے. وہاں ابھی کوئی گورنر ابھی تک لگایا نہیں ہے, گورنر کو لگنا چاہیے, وہ ڈیسیزن لے, اور ڈیسیزن لے کے اور نظر رکھے لوگوں کے اوپر کہ کہاں کہاں سے مس یوز ہو رہا ہے, اور وہ مس یوز کے راستے بند کرے. اس کے علاوہ یہ جو ڈالر ڈپازٹ جو ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں, ہمیں اس کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر ہمارے بینک اگر انٹرسٹ بھی دیں گے تو کوئی بھی پاکستانی لوکل کرنسی گھر میں نہیں رکھے گا. ہر آدمی کہے گا بھائی ڈالر میں خرید کے ڈپازٹ کروا دوں. تو یہ بہت بڑے ڈیسیزن ہے جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے. دنیا کے دوسرے ملک میں آپ ڈالر ڈپازٹ آسانی سے نہیں کر سکتے. ایون ہم بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, آپ $1000 بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہوا. تو اسی طرح ہمیں بھی ٹف ڈیسیزن لینے کی ضرورت ہے. لیکن ہم ایکچول لوگوں کو اوبلائز زیادہ کرتے ہیں, ڈیسیزن کم لیتے ہیں. اور یہ جو ہم کمیٹیاں بناتے ہیں نا, یہ بزنس مینوں کی کمیٹیاں, اب ان کی ضرورت نہیں ہے. بزنس مین پاکستان میں اپارچونسٹ ہیں اور یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپارچونیٹی اویل کرے. دوسری طرف جو تھرڈ کول ہے, اس میں سے ہم کول مائننگ کر کے لوکل لوگوں کو کول پرووائڈ کر سکتے ہیں. آدھا اگر ہم امپورٹ کریں گے اور آدھا لوکل کول دیں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں آسانی سے استعمال ہو سکتا ہے. $200 کا کول ہم امپورٹ کرتے ہیں اور $40, $50, $60 کی ہماری کاسٹ ہوتی ہے. یہ اگر اس کو یہ مکس کر دیں گے تو اس کی بھی کاسٹ کافی نیچے آ سکتی ہے. بہت سارے ایسے ڈیسیزن ہیں جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے سنسیئر لوگوں کی ایک کمیٹی بنے جو کوئی بھی اس میں اسٹیک ہولڈر نہیں ہونا چاہیے. اکثر ہم یہ کہتے تھے کہ اسٹیک ہولڈر صرف اپنا کام کرتا ہے. اسٹیک ہولڈر پاکستان ڈالر میں گیس خریدتی ہے, ڈالر میں آئل خریدتی ہے اور روپی میں بیچتی ہے. پوری دنیا میں ڈیلی ریٹ چینج ہو رہے ہیں, پاکستان میں 15 دن میں ریٹ چینج ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے ڈیلی پرائس آئل کی فکس؟ ہمیں بھی کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے کروڈ ٹریڈ ہوتا ہے, تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ڈیلی پرائس کریں. ہم کیوں اپنے اداروں کو کمزور کریں؟ جی, تو اسد صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے اس وقت کا جو آج کا پرابلم ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا بڑا شدید پرابلم ہے. اتنی میسو ڈیپریسیشن ہو گئی 30% کی پچھلے 3 مہینے کے دوران. ایڈمنسٹریٹو میجرز ایسے ہو سکتے تھے جو کہ اس کو کسی حد تک اس کو کنٹین کرتے. دوسری چیز, کتنا فرق پڑا کہ سینٹرل بینک گورنر نہیں تھا اس دوران. ظاہر ہے آئی تھنک سینٹرل بینک میں کیونکہ مینجمنٹ نہیں رہی ہے. جی میرا اپنا ایک خیال تھا کہ اس وقت جو ہے ان کو جو پچھلے جو گورنر صاحب تھے انہوں نے کوئی شروع میں بڑی آئیڈیل کوئی ان کی بھی گورننس نہیں تھی. ان سے بھی غلطیاں ہوئیں کئی چیزیں, لیکن وہ غلطیاں کر کے کچھ سیکھ گئے تھے. تو اس وقت میرے خیال میں ان کو اس پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے تھی, اور IMF بھی کمفرٹیبل تھا. تو میرے خیال میں ایک تو یہ غلطی کی. اصل میں بات یہی ہے نا کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے پریویس گورنمنٹ کے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی آبجیکٹیوٹی دیکھیں, جب آپ چینج کرتے ہیں ابرپٹلی, پورا بورڈ چینج کر دیا آپ نے, گورنر چینج کر دیا, اب آپ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا پالیٹکس ہو رہی ہے, کس کا کون بندہ ہے. تو اس سے فرق تو پڑتا ہے کہ سینٹرل بینک میں آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. اب اوور آل دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مشکل فیصلے جو انہوں نے 2 مہینے اس میں لیٹ کیا, ایک تو خان صاحب نے جو ہے, آپ ابھی بھی دیکھیں نا اس وقت بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہم ولنریبل ہیں پوری ریجن میں, لیکن ابھی بھی سب سے سستا ترین جو ہے تیل جو ہے وہ پاکستان بیچ رہا ہے. بنگلہ دیش سے بھی سستا ہے اور انڈیا سے بھی سستا ہے. یہ بڑھنے کے باوجود بھی, اس کے باوجود بھی
آپ کیوں نہیں اس پہ ٹیکس لگاتے؟ بھائی آپ ٹھیک ہے اس کو مہنگا کریں نا، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں نا سری لنکا میں تو مل ہی نہیں رہا نا، ہے ہی نہیں، اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو بات وہی ہے پھر اسی وجہ سے دیکھیں یہ تینوں ریٹنگ ایجنسیز نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اگر آپ فوراً، پرابلم یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آتی، جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے نا وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتی رہتی ہے کہ بھئی آپ کے سارے چیزیں غلط ہیں، لیکن اپنی تیاری نہیں کرتے. وہ جب یہ گورنمنٹ آئی ان کی بھی تیاری نہیں تھی کہ ہم آ کے کیا کریں گے، سوائے یہ ہے کہ خان صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے. بہت شکریہ اسد علی شاہ صاحب. عقیل کریم ڈیڈی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.